وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. ہم قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اس کی آیت نمبر 88 پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کو جس کو ہم نے شروع کیا ہے، شروع میں ہمیشہ خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے اس چیز کو آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے سورت کا آغاز الف لام میم حروف مقطعات سے شروع کیا. حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا، الف لام میم سے آغاز ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ لا ریب ہے، ھدی للمتقین ہے. اس کے بعد متقین کا تعارف جو ہے وہ تیسری آیت، چوتھی آیت اور پانچویں آیت میں جا کے جو ہے وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں یہ بتایا کہ پکے کافر کون ہیں، اور اس کے بعد 13 آیات ایسے لوگوں کے بارے میں چلتی رہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوتے ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 21 سے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام شروع ہوا، جو پیغام تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کا انعام کیا ہے اور نہ ماننے والوں کو سزا کیا ہے، یہ بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ چونکہ آغاز ہو رہا ہے، انسانوں کو دعوت دینا ہے اس پیغام کی طرف جو اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ آدم علیہ السلام کون ہیں. ان کے تفصیلی واقعے کے بعد پھر آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ اپنے انعامات گنواتا ہے، لیکن یہ انعامات تھوڑے سے ایسے الفاظ کے ساتھ ہیں جن میں ایک شفقت اور محبت بھی ہے. اتأمرون الناس بالبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پھر اس کے بعد فرعون سے نجات ملنا، دریا سے جو ہے وہ پار ہو جانا، پیشرے کو معبود بنایا تو اللہ کا معافی ہو جانا، تورات کا جو ہے دیا جانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موت دے کے دوبارہ جو ہے وہ زندگی دے دی. اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا، بستی میں رہنے کو کہا، اور اس پہ جو ہے وہ ظالموں نے جب لفظ کو بدلا تو تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ سے 12 چشمے مانگے پانی کے، وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم یہ زمینی یعنی یہ جو کھانا آسمان سے آ رہا ہے من سلوہ، یہ نہیں ہے، ہمیں تو زمین سے نکلنے والے پودے وغیرہ چاہیے اور یہاں کی جو ہے وہ دالیں اور یہ سب کچھ چاہیے. تو فرمایا کہ یہ نہیں چاہیے تو پھر جاؤ وہاں جا کے رہو کسی اور جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوا ایسے لوگوں پہ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایسے ہی چلتے رہے، لیکن کچھ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے احسانات کو جتلایا، لیکن تھوڑے سے اور انداز میں، انداز یہاں سے بدلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب اللہ تعالیٰ انعام کے ساتھ ساتھ ان کے نقائص کو بیان کر رہا ہے، تمہارے اندر کمی کیا تھی. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. اسی طرح وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ، ہفتے والے دن جنہوں نے نافرمانی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے کا واقعہ بیان کیا کہ ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور تم نے کتنے سوالات کیے اور بڑی مشکل سے جا کے اسے ذبح کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک مردے کو اٹھا کر اس سے گواہی لے رہی تھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والدن بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. فرمایا تم تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے
اور پتھر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جو ہے وہ گرتے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ ان سے کوئی طمع نہ رکھو، اے ایمان والوں، کہ یہ تمہاری بات مانیں گے، تمہارے سامنے آ کے تمہارے بنتے ہیں اور تمہارے مخالف میں جا کے آپس میں جو ہے وہ یعنی باتیں کرتے ہیں۔ کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اپنی خواہشات پوری کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا بھی ہوا تو چند دن ہے۔ فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اصل قانون یہ ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ عملاً جو وعدے کیے تھے بنی اسرائیل کے، ان کا جو ہے وہ بیان ہوا کہ بنی اسرائیل سے ایک عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر بھی پھر گئے سوائے تھوڑے سے اور تم اعراض کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ خون نہیں بہانا ہے اور دوسرے لوگوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے، وعدہ کر کے، اور تم اس پہ گواہ بھی رہے، لیکن اس وعدے سے بھی تم جو ہے وہ پھر گئے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں لیا ہے تو کبھی بھی آخرت میں جا کے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 پہ جو ہم نے گزشتہ پڑھی تھی، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے سے اسلوب کو اور مزید سخت ہو جاتا ہے، اور وہ مزید سخت ہونے سے پہلے ایز اے تمہید کے چند ایک باتیں آتی ہیں، جن میں تمہیداً پہلی آیت آئی تھی 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے رسولوں کو لگاتار چلایا۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیچھے سے کلام سارا کا سارا بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا ہے، اور آیت نمبر 87 سے آ کے پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کیونکہ ایک نیا مضمون یہاں سے شروع ہونا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور ان کے بعد رسولوں کو لگاتار بھیجا۔ یہاں پر ہم نے بحث یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے تھے یا نبی بھیجے تھے، اور بیان ہو گیا تھا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، کس کو نبی کہا جاتا ہے اور کس کو رسول کہا جاتا ہے۔ خلاصتاً یہ بات ہوئی تھی کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، کہ نبی اسے کہا جاتا ہے جو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہو جو ایمان والے ہوں، اور رسول اسے کہا جاتا ہے جسے ان لوگوں کی طرف بھیجا جائے جو کہ ابھی ایمان نہ لائے ہوں، مشرک ہوں، انہیں جو ہے وہ رسول کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سارے رسول بھیجے تھے کہ اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ بات یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے، لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی بیان ہو گئی تھی کہ بھیجنے کے اعتبار سے اس بات پہ کہ یعنی جو معنی بھیجنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بننے کا یہ جو معنی ہے، اس معنی میں نبی اور رسول مشترک ہے۔ نبی کو بھی کہا جاتا ہے رسول، اور رسول کو بھی کہا جا سکتا ہے نبی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نمائندے بنتے ہیں، اس معنی میں نبی اور رسول سیم ہے۔ تو یہاں پر وہ لغت کا معنی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحاً معنی کیا ہے کہ یہ نبی اور یہ رسول، تو وہ جو معنی ایز اے شریعت کے ہے، اصطلاح کے ہے کہ نبی وہ ہے جو مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہا ہو، اور رسول وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی طرف باقاعدہ کافر قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، اور کافر قوم کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی گئی ہو۔
اور یہاں پر ایک ایسا معنی مراد ہے کہ جس میں نبی اور رسول دونوں کا سیم معنی ہوتا ہے، اور وہ ہے لغت، ایز اے لینگویج۔ رسول نبی ہے اور نبی رسول ہے، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک الگ مرتبہ دے کے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کیونکہ یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے ایک ذکر فرما دیا، الگ سے جو ہے ذکر کر دیا، اور فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان کو ہم نے واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ یہاں پر روح القدس کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی کہ یہ وہ روح القدس نہیں ہے جو کہ نصارہ اور عیسائیوں کے ہاں ہیں، ان کے اندر تثلیث کا جو عقیدہ ہے، تین خدا یعنی تین لوگ مل کر ایک معبود بنتے ہیں، ان کے اندر ایک روح القدس بھی ہے، کہ روح القدس جو ہے یہ ہے ان کا ایک مثلث اور تسلیق کا عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیات دوسری آیات کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ آ کے وہ آیات قرآن مجید پہ جہاں جہاں روح القدس آیا ہے یا جہاں جہاں لفظ روح استعمال ہوا ہے، ان تمام جگہوں کی تفصیل جو ہے وہ بیان ہو گئی تھی، اور خلاصہ یہ نتیجہ یہ ہے کہ روح القدس جبریل علیہ السلام ہے، اور جبریل علیہ السلام کی مدد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک خاص انداز میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں 3 دفعہ فرمایا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی حالت بیان کی اور فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ جب کبھی بھی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کے آیا جس کے تمہارے نفس خواہش نہیں کرتے ہیں، نتیجتاً تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ اور یاد رکھ لیں کہ کیا انبیاء، کیا نبی اور رسول قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے بنی اسرائیل میں؟ یعنی باقاعدہ نبی قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ یہ ہم پیچھے قرآن مجید کے اندر یعنی سورۃ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 61 میں اس موضوع پہ تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ انبیاء باقاعدہ فزیکل بنی اسرائیل میں قتل نہیں ہوئے تھے۔ یعنی کہا گیا کہ بنی اسرائیل نے کسی نبی کو موت تک پہنچا دیا ہو، قتل کیا ہو تو نہیں، بلکہ یہ جو یقتلون النبیین ہے، یہاں پر نبیوں کو کوشش کرنا قتل کی، نبیوں کے کوشش کی گئی، باقاعدہ کسی نبی کو قتل نہیں کیا گیا بنی اسرائیل کے اندر، سب کوششیں کی گئی ہیں کہ نبیوں کو جھٹلایا اور ان کے قتل کرنے کی تم جو ہے وہ کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد آج ہم اس سے اگلی آیت پہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ آیت نمبر ہے 88۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ان 2 آیتوں کو ہم یہاں پہ اپنے ہاں ایک چیز میں پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے اندر تفصیل سے جو ہے ان کے جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ سورۃ بقرہ کی یہ جو 2 آیات جن کو آج ہم تو ہے تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ یہ آیت نمبر ہے 88 اور یہ آیت ہے 89۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان یہودیوں نے جب ان کو تبلیغ کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہوا
کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس کتاب لے کے آئے، بعد میں رسول بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بینات اور دلائل لے کے آئے، اور جب ان کو بتایا گیا تو آگے سے جواباً کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دل ہیں غلفن بند، وقالو یعنی یہود آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقالو اور کہتے ہیں قلوبنا، قلوب قلب کی جمع ہے، ہمارے دل، غلفن جو ہے یہ یعنی صفت ہے غلافن سے، غلاف جو ہے عربی زبان میں، غلاف یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کا غلاف میں ہو جانا، یعنی کسی چیز کا کوئی کور ہو اور وہ چیز اس کور کے اندر بند ہو جائے تو اس کور کو اس کا غلاف کہا جاتا ہے۔ یہ غلاف سے غلفن صفت کا صیغہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلفن ہو گئے ہیں، یعنی کسی چیز میں کور ہو کے بند ہو گئے ہیں۔ اب یہ غلاف جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ایک ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے اور اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے، اس کو کور کر دیا گیا، اس کی پیکنگ کر دی گئی کہ اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے، ایک یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ کسی چیز کو بھر دیا جائے، شاپر کے اندر چیزیں ڈال کے یا کسی بھی صندوق میں چیزیں ڈال کے اس کو برابر کر دیا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے، تو وہ بھی مغلف ہوتا ہے، یعنی اب وہ فل پوری طرح پیک ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ غلف دونوں معنی، مفہوم سیم ہے لیکن اس کا یعنی مطلب سیم ہے، لیکن معنی دو انداز سے کہ اوپر سے کسی چیز نے کور کیا ہوا ہے یا اندر اس میں چیزیں اتنی ڈلی ہوئی ہیں کہ اب اور کوئی چیز نہیں ڈال سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہود آگے سے جواب دیتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے دل جو ہیں، اب دو معنی کہ وہ بالکل بند ہیں، آپ جو اسلام کی دعوت دے رہے ہو وہ ان دلوں کے اندر نہیں جا سکتی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر پہلے اتنا کچھ گیا ہوا ہے کہ اب نئی کوئی دعوت ان کے اندر نہیں جا سکتی ہے، گویا کہ وہ اپنی طرف سے مکمل جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی ان پہ لعنت ہو گئی ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل جو ہے وہ کسی طرح بند ہے، یا دلوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ با اس کو عربی میں با سببیہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اس لیے اللہ کی ان پر لعنت آ گئی ہے۔ اللہ کی لعنت کسے کہا جاتا ہے؟ لعنت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا میں یا آخرت میں، اللہ کی طرف سے دنیا میں یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قریبی بن کے، دیکھیں دنیا کے اندر تو انسان باوجود اس کے کہ اللہ کا نافرمان ہو تب بھی اس کو دنیا کی نعمتیں مل سکتی ہیں۔ تو لعنت کا اصل جو ہے وہ اس کا یعنی ہوتا ہے آخرت پہ، کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان پر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر اللہ کی لعنت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو بھی دنیا کے اندر رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جب قیامت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں نہیں داخل فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اور صیغہ جو ہے ان کے لیے استعمال ہوا ہے ماضی کا، بل لعنہم اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیج چکا ہے بکفرہم، ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ یہاں پہ اشارہ یہ ہے، یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا بل لعنہم اللہ بقولہم، کہ انہوں نے کہا ہے وقالوا قلوبنا غلف، تو یوں ہو گیا کہ بل لعنہم اللہ بقولہم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، گویا کہ یہ کہنا جو ہے یہ کفر ہے کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، ہمارے دل بند ہیں، یہ ہے تو یہ ہے تو اس کفر کی وجہ سے اللہ نے لعنت بھیجی۔ تو یاد رکھ لیں کہ انسان کبھی کوئی ایسا کلمہ کہے کہ جس سے وہ یہ ظاہر کرے کہ میں اسلام سے مستغنی ہوں اور مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یا میں اس کو نہیں لے سکتا ہوں، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اب یہاں پر جو اس آیت میں جو بات سمجھیے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ انہوں نے کہا ہمارے دل جو ہیں وہ بند ہیں، غلاف میں ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں لے سکتے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ نتیجتاً اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت بھیج دی ہے ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ تو گویا کہ یہ والا کلام کہنا قلوبنا غلف، یہ ان کا کفر ہے۔ اس سے ہمیں ایک رزلٹ لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بھی زبان سے ایسا کلمہ ادا نہ کیا جائے جس سے یہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کی باتیں تو میں گویا کہ میں لے ہی نہیں سکتا ہوں، میرے اندر یہ آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو یاد رکھ لیں ایسا کہنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فا جو ہے یہ بھی سببیہ ہے، یعنی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کے 3 معنی کیے جاتے ہیں، قلیلا ما یؤمنون کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلے ان معنی کو سمجھ لیجئے اور پھر بات کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ لوگ تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں، لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے جو ناس ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں، ایک معنی یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایمان جن چیزوں پہ لاتے ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں، جیسے پیچھے آیات میں فرمایا ہے کہ بعض چیزوں پہ ایمان لاتے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو مان لیتے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ بالکل ایمان نہیں لاتے ہو۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، ایک بات ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی نفی کرنی ہونا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تو تھوڑا بھی نہیں دیکھا، تھوڑا سا بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا بھی ایسا نہیں ہوا ہے، یا قلیلا ما رأینا قلیلا ما شفنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ یہ کام تو تھوڑا سا بھی نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا سا نہیں ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے یعنی یہ مراد لیا جائے تھوڑا یا زیادہ، بلکہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے یہ الفاظ سے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو قلیلا ما یؤمنون کے 3 معنی، تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، تھوڑی چیز پہ ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا کچھ نہیں ایمان لاتے ہیں، کہ یہ ایز اے محاورتاً بولا گیا ہے۔ تو آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو کسی غلاف میں بند ہیں، ہم گویا کہ اسلام کی چیزوں کو نہیں مان سکتے۔ جواب ملا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ فا ایز تعقیب کے ہے، عفواً فا ایز یعنی سبب کے نہیں ہے بلکہ فا ایز تعقیب کے ہے، یعنی فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بس بہت تھوڑے ہیں
جو ایمان لاتے ہیں، یا بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یا وہ گویا کہ کچھ بھی نہیں ایمان لاتے ہیں، بس تھوڑا سا ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، تھوڑا سا ایمان بھی نہیں لاتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات ذرا دیکھیے گا کہ پیچھے والی آیات جو اس سے پیچھے والی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہاں پر انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے جو سامنے لوگ موجود ہیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى، جاءکم حاضر لوگ، جاءکم انفسکم استکبرتم کذبتم، تم سامنے لوگ ہو، سامنے لوگ۔ اب ان سامنے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان کی بات کی گئی ہے اگلی آیت میں 88 میں۔ یہاں پر جو جاءکم تھا، انفسکم تھا، استکبرتم تھا، کذبتم تھا، مخاطب تھا، یہاں پر کلام کے اندر ایک التفات کر کے اور اس کو جو ہے غائب کی طرف لے جایا گیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ یہ بات بار بار سمجھائی گئی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یا ہمیشہ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو کہنا ہو نا کہ انت مؤمن، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، یہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہو تو اس کو یہ کہنا انت کافرن یا انت مشرکن، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، یہ الفاظ ڈائریکٹ بولنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو ایک تھوڑے سے معنی میں گھما کر اور وہ غائب کی صیغے سے بیان کرنا، یہ ایک بلاغت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ یہ فتویٰ لگایا جائے۔ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جنہوں نے یہ کہا ہے قلوبنا غلف، اللہ نے ان پر، یعنی کہ تم پر لعنت بھیجی ہے، بلکہ اللہ نے ان پر، یعنی بظاہر مخاطب کیا جا سکتا تھا، لیکن جب بڑا سخت الفاظ ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو غائب کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ انعمت، تو نے انعام کیا۔ لیکن آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ یہ نہیں کہا غیر الذین اغضبت علیہم، اللہ کے غضب بھی ان پر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی طرف نسبت کرنا غضب کی، اللہ تعالیٰ غضب کرنے والا ہے، لیکن نسبت کرنے میں تھوڑا سا جو ہے غائب کا صیغہ لے آیا گیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں پر جن پر غضب کیا گیا، اے اللہ ان کے راستے سے بچا لے۔ یعنی وہاں پر بھی ڈائریکٹ مخاطب نہیں، وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ان کا تکبر بیان کر رہا ہے، ان کا جھٹلانا بیان کر رہا ہے، کذبتم استکبرتم جاءکم، لیکن جب لعنت آئی ہے تو اس کو غائب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کے اندر کس باریکی کے ساتھ اس کلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں پرویا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا، پچھلی آیت کے الفاظ یہ ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ مخاطب
آگے وقالوا قلوبنا غلف، جب انہوں نے کہا ہمارے دل تو بند ہیں، بل لعنکم اللہ نہیں آئے، اللہ نے تم پر لعنت کی ہے، بکفرکم، تمہارے کفر کی وجہ سے نہیں، الفاظ ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، تو الفاظ کے چناؤ میں مخاطب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ غائب کا صیغہ ہے۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کو غور کر لیں کہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انہی پر لعنت ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم، انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی جن کا پیچھے ہوا ہے، لیکن لعنت اور کفر جو ہے تھوڑا سا غائب کے صیغے کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر اس چیز کو بڑا کرنا بھی مقصد ہے، چیز کو بڑا کرنا بھی مقصد ہے، اور ساتھ ساتھ ایک رول اور قاعدہ بھی بیان کرنا مقصد ہے۔ اگر ہو جاتا بل لعنکم اللہ، کم اللہ نے تم پہ لعنت کی، تو ہو سکتا ہے صرف وہی لوگ ہو جاتے اور بات ختم ہو جاتی، نہیں، پہلے سبب بیان کر دیا، وقالوا قلوبنا غلف، جو لوگ اسلام سے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں، جو لوگ اسلام کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہے ان پر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ایک ان سامنے یہودیوں کی بھی حالت بیان ہوگی، اور ایک کلام کے اندر وہ تھوڑی سی چینجنگ کر کے ایک رول اور قاعدہ بھی بیان ہو گیا کہ جو کوئی بھی ایسے کریں گے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ میں نے بتا دیا کہ 3 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تھوڑا لوگ ایمان لاتے ہیں، ایک مفہوم تھوڑی سی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور ایک مفہوم کچھ نہیں ایمان لاتے۔ تو کچھ نہیں ایمان لاتے کے لیے تو یہاں تو کہا قلیلا ما یؤمنون، فقلیلا ما یؤمنون، تو یہ قلیلن پہ جو 2 زبریں آ رہی ہیں، اصل میں اس کی پیچھے جو موصوف اس کا محذوف ہے کہ فقلیلا ما یؤمنون، کہ فقلیلا ما یؤمنون میں بل لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون ایمانا قلیلا، وہ پیچھے جو اس کا موصوف ہے کہ یہ گویا کہ اس کا پیچھے ایک جملہ محذوف ہے کہ نہیں وہ ایمان لاتے، ایسا ایمان لانا مگر تھوڑا سا ایمان لے کے آنا۔ تو بہرحال میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جو ہے ایک مفعول مطلق کی صفت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تو قلیلا ما یؤمنون میں 3 مفہوم۔ تیسرا مفہوم اس لیے کہ عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے قلیلا ما رأیتہ، یعنی جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، تو اسی سے ہے قلیلا ما یؤمنون کہ بالکل ہی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر پھر التفات ہے، اسی غائب کی جو بات میں چل رہا ہے، پیچھے تھا نا وَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، مخاطب کے ساتھ تھا، اب وہی چیز ایک غائب کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَمَّا، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ گئی۔ یاد رکھ لیں، یہاں پر ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کتاب آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب براہ راست ان پر آ گئی ہے؟ نہیں، عموماً بعض دفعہ کسی ملزوم لازم چیز کو بیان کر کے لازم چیز، ایک لازم ملزوم ہوتا ہے، مثلا اگر رکوع بیان کر دیا نہ سجدہ بیان کر دیا ہے تو رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز بھی ہو گئی،
جب قرآن مجید میں کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اور رکوع کو کیوں چنا گیا بجائے اس دے کہ کسی اور چیز کو وَقُومُوا مَعَ الْقَائِمِينَ یا اس طرح کر کے اور لفظ، تو بعض دفعہ کسی جز کو اہمیت دے کے اس کو جو ہے ذکر کر دیا جاتا ہے باقی اجزاء کے ساتھ۔ جب کتاب آ گئی ہے تو جس کے پاس کتاب آئی، جس پہ کتاب نازل ہوئی، وہ اس کتاب کا لازم ملزوم ہے، کہ یہ نہیں کہ اب کتاب آ گئی ہے اور یہاں پر وہ کتاب کو جو ہے مانے اور اللہ کے رسول کو نہ مانے تو کافی ہوگا، نہیں، کتاب کو ماننا ہے تو جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک بات، دوسری بات سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اور تورات میں جو فرق ہیں، ان فرق میں سے ایک یہ بھی فرق ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی تو تورات پوری کی پوری کتاب لکھی ہوئی باقاعدہ نازل ہوئی تھی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کے آئے تھے وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی۔ لوحتن کہا جاتا ہے ایک بڑا جو ہے وہ لوحہ، جیسے ہم کسی کو کوئی بورڈ لکھتے ہیں جو بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، عربی میں انہیں لوحات کہا جاتا ہے، لوحہ۔ تو اسی طرح یہ جو سکرین ہمارے سامنے ہوتی ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک لوحہ ہے۔ اور اسی طرح وہ جو تختی یا نوٹس بورڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک لوحہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تورات دی وہ ان الواح، لوحتن کی جمع الواح میں تھی، اور وہ باقاعدہ لکھی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست لکھی ہوئی کتاب زمین پہ نازل کی۔ جبکہ قرآن مجید ایسے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے جو الفاظ آیات ہیں یہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پڑھایا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے اور وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے آگے امت کو سناتے تھے، اور اس سے سن کر جو ہے وہ باقاعدہ کتاب جو ہمارے پاس ہے لکھی گئی۔ یعنی گویا کہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ قرآن مجید کو سینوں میں یاد کیا گیا۔ سب سے پہلی دفعہ قرآن مجید ایک جگہ پہ جو لکھا گیا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھا جاتا تھا، لیکن ایک کتابی شکل نہیں تھی، کچھ کاغذ پہ، کپڑے پہ، پتھر پہ، لکڑی پہ اور چمڑے پہ بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہوتا تھا قرآن مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کاتب وحی کو بلاتے اور فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے، فلاں آیت کے بعد، فلاں صورت میں اسے جو ہے وہ لکھ دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، بظاہر یہ قرآن مجید بھی الکتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن یہاں پر آیت نمبر 89 میں کتاب نکرہ استعمال ہوا ہے، الکتاب استعمال نہیں ہوا۔ جو اصل بات کی طرف میں واپس آ رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہاں پر آیا مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ہے، قرآن مجید کا کوئی احکامات ہیں، یہ تمام معنی یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے الکتاب بول کے پوری جیسے سورت کے شروع میں فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ الکتاب معرف باللام نہیں لایا گیا بلکہ کتاب نکرہ بولا گیا ہے۔ لیکن چونکہ کتاب من عند اللہ کی صفت آ گئی ہے،
اللہ کی طرف سے لکھی گئی کتاب، لکھی ہوئی کتاب اصل میں مکتوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پشین گوئی بھی ہے کہ جو اس وقت آیات ایک ایک کر کے نازل ہو رہی تھی وہ باقاعدہ ایک کتاب میں لکھی جانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ معرف باللام نہیں کیا بلکہ اس کو نکرہ کتاب من عند اللہ بولا گیا ہے، گویا کہ اس کتاب کا کچھ بھی تھوڑا سا زیادہ سا جب ان کے پاس آیا، جب ان کے پاس لایا گیا، اور اس میں لائے جانے میں یہ لازم ملزوم ہے کہ جب اللہ کا رسول آ گیا، جب اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، وہ لکھت دیکھے، اب اس میں لکھت میں آیات بھی ہیں، پورا کلام بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین حق بھی ہے۔ فرمایا جب اب یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ والی پوائنٹ میں نے کیوں بیان کیا ہے کہ الکتاب نہیں، یہاں پہ کتاب نکرہ ہے، اور یہاں پر نکرہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ نکرہ ہونے میں تاکہ وہ دین اسلام کی جزئیات یا تھوڑی سی چیز بھی اس میں شامل ہو جائے۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ اب یہ ایک صفت ہے کہ وہ کتاب جو ان کے پاس آئی، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے لما، اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ ما یہاں پہ نکرہ ہے، ما یہاں پہ نکرہ ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے، ما یہاں پہ معذرتاً یعنی ما یہاں پہ جو ہے وہ موصول ہے اس معنی میں کہ ما عموماً من اور ما میں ایک فرق ہے، من اور ما میں کہ میم الف ما اور میم نون من، میم الف ما استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو کہ غیر جاندار ہیں، انسان کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور انسانوں کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ مصدق لما معہم، جو کچھ ان کے پاس ہے دین حق، تورات، آیات، وہ جو کچھ ہے۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، مصدق لمن معہم نہیں ہے، مصدق لما معہم۔ پھر آگے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا اور یہ لوگ تھے، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، يَسْتَفْتِحُونَ فتح لیتے تھے، فتح حاصل کرتے تھے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں پہ، یعنی جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، وہ سب کچھ آ گیا جس کا یہ پہلے کافروں پہ، یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو مدینہ میں یہود لوگ تھے، مدینہ میں جو یہود تھے، یہ ایک دعویٰ کرتے تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ ان قریب ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آخری نبی آ جائے گا، جب وہ آخری نبی آ جائے گا تو ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، ہم جو ہے یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم تمہارے اوپر فاتحین بن جائیں گے۔ ہم جو ہے یعنی اس بات کو نوٹ کر، یہ لوگ جو ہے یہود کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا نام سے مراد کہ آخری نبی ایک آنے والا ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو ہم تم پہ غالب آ جائیں گے۔ کچھ ایسی روایات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مدینہ کے جو دو کافروں کے اس وقت قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، جب ان کے ساتھ یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی تو یہود تورات کو کھولتے، اور وہ جگہ جہاں پر آخری نبی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جگہ تورات کی کھول کے رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کا وسیلہ یا واسطہ دیتے کہ یہ اے اللہ جو تو نے اپنی کتاب میں کہا ہے آخری نبی آنے والا ہے اور اس کی وجہ سے میں فتح ملے گی سب پہ، تو اللہ اس کو بھیج دے، اس کو اس طرح کر کے کہا کرتے تھے۔ تو اشارہ اس طرف
کہ اب ان کے پاس آ گئی کتاب، حق، آیات، جو آیات تصدیق کر رہی ہیں اس تورات کی ان چیزوں کے جو ان کے پاس پہلے سے ہیں، اور پہلے سے جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے کافروں پہ اپنے آپ کو فتح حاصل کرتے تھے کہ وہ آ جائیں گے تو ہم تم پہ فتح حاصل کر لیں گے، وہ آ جائیں گے تو ہم تم پہ غالب ہو جائیں گے۔ یہ پہلے یہود ایسے کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے، غالب آ جائیں گے، دنیا پہ کنٹرول کر لیں گے، یہ ہو جائے۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس کتاب آ گئی اور وہ کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے وہ ان پوائنٹ کی جو ان کی کتابوں میں صفتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آخری رسول آئے گا، آخری نبی آئے گا، اس کی یہ صفتیں ہوں گی، جب ایسا تو پھر کیا ہوا؟ فلما جاءہم فلما آگے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ آ گیا ما عرفوا جس کو وہ جانتے تھے۔ اب یہاں پر بھی ما ہے، ہاں یہاں پر بھی ما تھا نا، یہاں پر بھی ما ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو وہ جانتے تھے، ما عرفوا جس کو پہچان لیا۔ اب یہاں پر بھی ما آیا ہے، من نہیں آیا، گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ان کے پاس حق آ گیا۔ یہاں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینا کہ جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا جس کو وہ پہچانتے تھے، جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے من استعمال نہیں ہوا، اگر تو من استعمال ہوتا تو یقیناً یہ معنی لے سکتے تھے کہ جب ان کے پاس اللہ کے نبی آ گئے، وہ شخص جس کو وہ پہچانتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے آیت آئیں گی اسی صورت کے اندر جس پہ بحث کریں گے کہ یہ نبی کو کیسے پہچانتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ما عرفو ہے، ما جو ہے یہ غیر ذوی العاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس آ گیا وہ چیزیں جن کو وہ جانتے تھے، یہاں پر حق مراد لیا جائے، دین اسلام مراد لیا جائے، قرآن مجید مراد لیا جائے، سارے معنی میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بات وہ پہلے کی ہے لازم ملزوم کی، جب قرآن مجید، دین اسلام، یہ سارا کا سارا جو ہے مراد لیا جائے گا تو اللہ کے نبی جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہو گئے کہ جو لانے والا ہے وہ اس کو بھی مانا جائے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، یہاں پر پھر دو لمحہ موجود ہیں، ایک لمحہ شروع میں ہے اور ایک یہاں پہ آ رہا ہے۔ دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا جواب موجود نہیں۔ جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے، وہ کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی ان کے پاس جو چیز ہے اس کی، اور اس سے پہلے، اس کتاب آنے سے پہلے یہ اس چیز کی فتح حاصل لینے کی کوشش کرتے تھے کافروں پہ، یعنی ان کے علاوہ جو دوسرے کافر ہیں۔ اب اس کا آگے جواب نہیں ہے، آگے آ گیا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی۔ اب یہ جو کفروا بھی یہ ہے دونوں کا جواب، اس پہلے والے لمحہ کا بھی اور اس دوسرے والے لمحہ کی۔ اصل میں لمحہ جو ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جواب چاہیے ہوتا ہے۔ گویا کہ اس پہلے والے لمحہ کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے، یہاں پر یا کلام میں موجود نہیں ہے، تو وہ دوسرے والا جو جواب ہے کفروا جو ہے یہ اس پہ دلالت کر رہا ہے۔ یا دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یہ دو پورا کا پورا جملہ جو ہے اس پہلے والے لمحہ کا جو ہے جواب ہے۔ فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس وہ آ گیا وہ چیز جس کو وہ جانتے تھے، کفروا بہ، کفر کیا اس پر، فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پہ۔ یہاں پر بھی وہ غائب اور کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہیں، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہوں، جس کے اندر صفتیں پائی جاتی ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ براہ راست وہ خاص کچھ جگہ ایسی ہیں،
لیکن عموماً ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی کافر نہیں کہا، بلکہ ان کی صفتیں بیان کر کے کہا ہے۔ جب وہ نہیں مانے، جب انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کافروں پہ جو یہ کرنے والے تھے۔ ڈائریکٹ انت کافرون انت مشرکون، یہ انداز اور یہ سٹائل نہیں اپنایا جاتا ہے۔ ہمیشہ صفات ذکر کر کے صفات پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ بری صفتیں ہیں ان کا انجام اس طرح کر کے برا ہے، جن کے اندر یہ بری باتیں ہیں ان کا جو ہے وہ انجام اس طرح کر کے جو ہے وہ برا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ قرآن مجید کی تھوڑی تھوڑی چیزوں کو سمجھتے رہنا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن پورے قرآن مجید کو سیکھنے والا بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم انہی 2 آیتوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی آیات ہم آئندہ کلاس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب میں تدبر کرنا، تدبر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں غور اور فکر جیسے اس کے دریا میں ڈوب کر انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو آج کی ان 2 آیتوں میں بظاہر سادی سی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان میں بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔